الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی سرزمین شرک، گمراہی اور بدعت کے لیے خود کفیل ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے دنیا بھر سے ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں جن کے اندر ایک عورت کو مردوں کی امامت کرواتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک مسجد میں۔ کیوں ایسے ملکوں میں؟ کیونکہ وہ ویسٹرن ملکوں میں باقاعدہ اسلامی تعلیمات کا مذاق بنانے کے لیے، ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کئی NGOs کام کر رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام مسلم فور پروگریسو ویلیوز۔ یہ NGO امریکہ کے اندر موجود ہے اور ان لوگوں کا اپنا یوٹیوب پر چینل بھی موجود ہے، جہاں پر وہ ہر اس چیز کو اسلام سے جوڑ کر باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کو کرنے سے اسلامی تعلیمات کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خود کی بنائی اسلامی اور قرآنی آیات کی تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت مردوں اور عورتوں دونوں کی امامت کروا رہی ہے۔ مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہیں، عورت کا لباس آپ خود دیکھ لیں، عورت اذان دے کر جماعت کرواتی ہے۔ And there is none other unto him. Allahu Akbar. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. The Call to Prayer by a Woman. Allahu Akbar Allah. پیارے دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ دوستو، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ مسلمانوں کی نماز ہے یا پھر چرچ کے اندر ہونے والی کوئی عبادت؟ دراصل بات یہ ہے کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر اسلام کیونکہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر غیر مسلم اپنے ہی ملکوں کے اندر اقلیت بن کر رہ جائیں گے اور مسلم چلے جائیں گے میجورٹی میں۔ اسی خوف میں ویسٹرن حکومتیں فنڈنگ کے ذریعے ایسے اداروں کو بنا رہی ہے جو کہ خود مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر انہیں تقسیم کر دیں گے۔ یہ فرقہ ہو کر آپس کے اندر ہی لڑتے رہیں اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کو وقت ہی نہ مل سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہوگا تو ان کی فرقہ بازی کے اندر اتنا کنفیوز ہو جائے گا کہ اسلام سے متنفر ہو جائے، وہ کبھی حقیقت تک پہنچ ہی نہ پائے، کیونکہ ویسٹرن دنیا کے سامنے تو اسلام کا یہی چہرہ پیش ہو رہا ہوگا، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ایسی NGOs کو فنڈنگ کے ذریعے ٹائم ٹو ٹائم اسلام کے اندر ایسی فرقہ بازی اور مختلف قسم کی بدعات کو عورتوں کے حقوق کے نام پر متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کے چینل کو وزٹ کریں تو ہر دوسری ویڈیو آپ کو LGBT کے حقوق کے لیے ملے گی، جس میں کبھی تو کسی ڈرامے کے ذریعے تو کبھی کسی قرآنی آیات کے سامنے بیہودہ قسم کے جوکس کے ذریعے اسلامی قوانین کا مذاق بنایا جائے گا، اور یہ سب کچھ یہ لوگ خود کو ماڈریٹ مسلم کہہ رہے ہیں، یعنی آج کے نئے مسلم۔ خود ساختہ اسلامی تشریحات کی وجہ سے قوم لوط کے عمل کی پرموشن کی جا رہی ہے، اور اسلام کے اندر ایسے بدعات کو شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آج سے پہلے کسی مسلمان کے ذہن میں اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے نام پر برین واش کیا جا رہا ہے۔ جب رومن دور حکومت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تب رومن بادشاہ نے قبول کیا، تو پہلے یہ لوگ کیونکہ بت پرست تھے، اس لیے آہستہ آہستہ اپنی کلچر کی وجہ سے انہیں بادشاہوں نے عیسائیت کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر ان کی بت پرستی کو شامل کروا دیا۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ ہندو کلچر کے اثر کے اندر مسلمانوں نے بھی اپنی کافی رسومات کو ایسا بنا لیا جو کہ آج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر نکاح کے علاوہ مہندی، اپٹن، برات، جہیز، لال جوڑا، صرف ایک شادی کا کانسیپٹ، یہ سب کے سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور آج کے وقت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارا کلچر بن چکا ہے۔
حالانکہ اسلام کی اصل تعلیمات کا ذکر موجود نہیں تو کیا اس کا مطلب کہ ہم لوگ مسلمان نہیں یا پھر یہ سب کچھ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بدعات کی پیداوار ہے؟ بالکل اسی طرح سے ویسٹرن ملکوں کے اندر وہ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کرسچینٹی کے اثر میں ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہ سب مل جل کر چرچ کے اندر ایک ساتھ مرد اور عورت پہلے عبادت کیا کرتے تھے، بالکل وہی انداز بدعت ان لوگوں کے ذہن کے اندر بھی داخل کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذہن اسے جلدی قبول کریں گے کیونکہ وہ ان سب کے پہلے بھی عادی رہ چکے ہیں۔ ویسٹ کی یہ عورت کیونکہ آزاد معاشرے کے اندر رہ چکی ہیں اور جب اسے یہ بتایا جائے گا کہ عورت بھی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو کہ اسلام کے اندر مردوں کے ذمے ہیں تو اسے کنونس کرنا آسان ہوگا، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدعت اسلام کا کلچر بن جائیں گی جیسا کہ ان کی شروعات ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسلام میں عورت کی حکمرانی اور امامت جائز نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جسمانی طور پر کمزور ہونا، مشقتیں برداشت نہ کر پانا، غیر محرم مردوں سے اس کا پردہ ہونا اور مردوں کا ان پر حکمران ہونا ہے۔ اور حکمران کا مطلب یہ نہیں دوستو کہ وہ عورت پر ہر طرح سے اپنا حکم چلاتا پھرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی تمام تر ذمہ داری اس مرد کے کندھوں پر ہے۔ عورت کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں کیونکہ عورتوں کا غیر محرم مردوں سے پردہ ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی گھر کے اندر اتنی اونچی نہ ہو کہ باہر کے لوگ اسے سن پائیں، اور جب ایسی عورت مردوں کے ساتھ مل کر امامت کروائے گی تو اس کی آواز سے مردوں کو وہ اٹریکشن محسوس ہو سکتی ہے جو کہ اللہ نے نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھی ہے۔ تو ایسی نماز میں انسان اللہ کی عبادت بھلا کیسے کرے گا؟ کیا اس مرد کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف ہوگا یا پھر اس عورت کی طرف؟ وہ اللہ کے گھر میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرے گا جبکہ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے؟ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے گھر والوں کی امامت کا کہا، لیکن یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اسلام عرب کے اندر نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا اور اس عورت کے گھر والوں کو اسلام سکھانے کے لیے کوئی دوسرا اور شخص موجود نہیں تھا، یعنی یہ حکم موقع کی مناسبت سے دیا گیا جس سے دلیل بنا کر یہ نئی بدعت اسلام کے اندر شامل کر دی گئی، اور یہ الٹا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین ہے جسے یہ لوگ جان بوجھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی کام جلد بازی کے اندر نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کو ایک فتنے کے لیے پہلے تیار کرتا ہے اور انسانوں کی اگلی نسل اسے بنا سوچے سمجھے فالو کرتی ہے۔ اس لیے اگر ان موضوعات پر ہم نے اپنی اگلی نسل کو ایجوکیٹ نہ کیا تو یہ بڑھتے بڑھتے باقاعدہ ایک فرقے کی شکل لے لیں گے۔ نماز میں دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا کرم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرنا جو کہ اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ لوگ تھکے ہارے میدان محشر کی طرف بڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنت کو زیرو سے ملٹی پلائی کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، کیونکہ یہ لوگ بدعتی ہوں گے، دین میں خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرتے ہوں گے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک مسلمان کیسے LGBT کے حقوق کی بات کر سکتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل کر اسے چیلنج کرے؟ اسلام جو ہمیں موڈسٹ یعنی شرم و حیا کا درس دیتا ہے، اس کی مخالفت کے اندر ایسے لباس کے اندر عورتیں مردوں کی امامت کروائیں؟ یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور ان کو پینے کے لیے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ایک خاردار جھاڑی ان کو کھانے کے طور پر پیش کی جائے گی، یعنی سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہوں، سوچ سمجھ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی تحقیق کرنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں تو ایسے لوگوں کا انجام تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان بدعتی لوگوں کو یا تو خود کو مسلمان کہنا پڑے گا یا پھر غیر مسلم، لیکن یہ لوگ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو
پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اس طرح جماعت کو LGBT کی جماعت تو کہا جا سکتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کی جماعت، اور نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں دوستوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔